الحمد لله الذي كفى والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیات تلاوت کی ہے۔ اس آیات کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کے پیچھے مت چلو، کیونکہ وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا ایمان اور اسلام علیحدہ ہے؟ یہاں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں ان الفاظ سے خطاب کیا، اے ایمان والوں، یعنی ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے جو ایمان لا چکے، جو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پر اپنے اعتقاد کو ظاہر کر چکے۔ ان سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اے ایمان والوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایمان لا چکے تو ایمان لانے کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے کیا معنی ہے؟ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ایک شخص ایمان لایا تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان کچھ اور چیز ہے اور اسلام اور چیز ہے۔ ایمان لانے کے بعد اسلام میں داخل ہونا بھی ضروری ہے۔ اسلام لانے کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اسلام کیا ہے اور ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس سے کیا مراد ہے، اور اسلام کس کو کہتے ہیں۔ اسلام عربی زبان کے لحاظ سے اسلام کے معنی ہیں اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا، یعنی کسی بڑی طاقت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا۔ پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس آیات کے دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ پورے داخل ہو جاؤ، یعنی یہ نہ ہو کہ ایمان اور عقیدے اور عبادت کی حد تک تو اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، عبادتیں انجام دے دی، اور جب مسجد میں پہنچے تو مسلمان، لیکن جب بازار میں پہنچے اور جب دفتر میں پہنچے یا گھر میں پہنچے تو وہاں مسلمان نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسلام محض عبادتوں کا نام نہیں، صرف عبادتیں انجام دینے کو مسلمان نہیں کہا جاتا، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع بنانے کا نام اسلام ہے۔
لہٰذا مسلمان وہ ہے جو بازار میں بھی مسلمان ہو، دفتر میں بھی مسلمان ہو، گھر میں بھی مسلمان ہو، بیوی بچوں کے ساتھ بھی مسلمان ہو، دوست احباب میں بھی مسلمان ہو۔ اسلام کے 5 حصے ہیں۔ اس دین اسلام کے اللہ تعالیٰ نے 5 حصے بنائے ہیں، ان 5 حصوں پر دین مشتمل ہے۔ نمبر 1 عقائد یعنی عقیدہ درست ہونا۔ نمبر 2 عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی ہونی چاہیے۔ نمبر 3 معاملات یعنی خرید و فروخت کے معاملات اور بیع و شراء کے معاملات اللہ کے حکم کے مطابق ہو، ناجائز اور حرام طریقے سے پیسہ نہ کمائیں۔ نمبر 5 معاشرت یعنی باہمی میل جھول اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور زندگی گزارنے اور رہن سہن کے طریقے میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ان احکام کو انسان پورا کرے۔ 5واں اخلاق یعنی اس کے باطنی اخلاق اور جذبات اور خیالات درست ہو۔ آج ہم مسجد میں مسلمان ہیں لیکن جب بازار پہنچے تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ان کی دل آزری کر رہے ہیں۔ یہ تو اسلام میں پورا داخل ہونا نہ ہوا، اسی لیے کہ اسلام 1/4 حصہ عبادت ہے، 3/4 حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ لہٰذا جب تک انسان بندوں کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھے گا پورا اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ کسی کو دھوکہ مت دو، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بڑی تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ جب لوگوں سے اپنا حق ناپ کر لے تو پورا لے، اور جب لوگوں کو ناپ کر دے تو لوگوں کو تول کر دے تو کم کر کے دے۔ کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یعنی اس دن سے ڈرنا چاہیے اور ناپ تول میں کمی کرنے سے توبہ کرنی چاہیے۔ کسی کو دھوکہ دو مت، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسلمانوں کا غلہ کھانے پینے کی چیزوں کو روکے رکھے یعنی باوجود ضرورت کے فروخت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گلے کے ڈھیر پر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس ڈھیر کے اندر ڈالا تو ہاتھ میں کچھ تری محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے بیچنے والے سے کہا، یہ تری کیسی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گلے پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بھیگے ہوئے گلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والے اس کو دیکھ سکے؟ جس نے دھوکہ دیا وہ میرا نہیں ہے، یعنی میری اتباع کرنے والا نہیں ہے۔